بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کو بہترین طریقے سے دین کو سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے آج پارہ نمبر 10 کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62 اور 63 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اور اگر دشمن تمہیں دھوکہ دینا چاہے تو تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری مدد کی اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی، یعنی مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ اور اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ پیدا کر پاتے، مگر وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ان مسلمانوں کے دل آپس میں جوڑ دیے، ان میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی۔ یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ جی پیارے بچوں، ان دو آیات میں بتایا جا رہا ہے اگر دشمن دھوکہ دینے کے لیے صلح اور دوستی کرنا چاہے تو کر لینی چاہیے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں ہو سکتا ہے کہ دشمن کی نیت ٹھیک ہو تو اس کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس کی نیت خراب ہے تو بھی اللہ پر بھروسہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس پہلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، اور شک کر کے قتل و غارت کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو بچوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی پیارے بچوں، ہمیں صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھ کو تھام لینا چاہیے، یہ اخلاقی برتری کا ثبوت ہے۔ جی پیارے بچوں، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ مخلص ساتھی دینا اور دلوں میں محبت پیدا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ساری دنیا کی دولت بھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خاطر ہر طرح کی قربانی کرنے کو تیار رہتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محبت کرنے والے ساتھی نہیں ملے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے بغض کیا، جس نے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا اور اللہ ہی کی خاطر روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ جی پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے اوس و خزرج عرب کے دو بڑے قبائل تھے اور کئی سو سالوں سے آپس میں جنگ کر رہے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 ہی سالوں میں اوس و خزرج کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جی پیارے بچوں، ان کے دلوں میں محبت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، لہٰذا ہر معاملے میں ہمیں دنیاوی اسباب کی بجائے اللہ کی مدد پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے کہ وہ ہم لوگوں کے دلوں میں جو مل کر دین کا کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت ڈال دے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت بھی کر چکا ہے جب کافروں نے
اسے نکال دیا تھا، اس وقت دو ہی ایسے شخص تھے جن میں سے ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ دونوں غار ثور میں تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں تسکین یعنی سکون ڈال دیا اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند اور اعلیٰ ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے جب کفار مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے جس رات کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا۔ یہ سب اللہ کی مدد تھی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کروا دی۔ ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے۔ دشمن نے چاروں طرف سے مکہ کو گھیر رکھا تھا اور چند لوگ غار ثور کے دہانے پر بھی پہنچ گئے تھے۔ اگر وہ ذرا سا بھی جھکتے تو ان کو دیکھ بھی سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ کافروں میں سے کسی نے اگر غار میں جھانک لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان میں ذرا بھی فرق نہ آیا، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، مشکل وقت میں ان کے دلوں میں سکون ڈالتے ہیں اور انہیں کامیاب کرتے ہیں اور دشمن پر حاوی کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کے راستے میں دی جانے والی قربانی پر اللہ تعالیٰ عظیم اجر عطا فرماتے ہیں، اور اس قربانی کا بعد میں آنے والے لوگوں سے بھی ذکر فرماتے ہیں۔ قیامت تک لوگ قرآن کریم میں یہ آیت پڑھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم ہجرت کے بارے میں جانتے رہیں گے۔ جی پیارے بچوں، اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی باتوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں کہ ان اعتراض کرنے والوں کو بتا دو اے نبی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے کچے ہیں تو اس میں تمہاری ہی بلائی ہے کہ وہ اللہ اور مومنوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کے لیے رحمت کا باعث ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ جھوٹ موٹ کا اقرار کرتے تھے۔ یہ منافقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تنگ کرتے رہتے تھے۔ اس آیت میں یہ منافقین عیب نکال رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ہر ایک ان کے کان بھر دیتا ہے، لہٰذا یہ کانوں کے کچے ہیں۔ منافقین یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ سچے مسلمان ان منافقین کی چالوں کے بارے میں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے رہتے تھے۔ اس پر منافقین کو بہت غصہ آتا تھا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ان منافقین کو یہ جواب دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کی پول بھی کھول رہے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کان یعنی کانوں کا کچا کہتے ہیں، اور ساتھ ہی منافقین کو بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتوں سے دکھ نہ دیا کرو، کیونکہ ہر ایک کی بات پر یقین کر لینا تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے کہ وہ خود بھی سچے ہیں اور دوسروں کو بھی سچا سمجھتے ہیں اور ہر ایک کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہ تو خوبی ہے کہ ہر ایک کی بات کو خاموشی سے سن لیتے ہیں، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت ہے کہ وہ لحاظ اور مروت سے کام لیتے ہیں اور ہر ایک کو وقت دیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اپنی رضا کے کام لے لے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 10 مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار پارہ نمبر 11 پہ بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔